رسول اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، سب کے نزدیک اعلیٰ ہے. اللہ کرے کہ امت میں بات بھی سب کے نزدیک اصلاً اصولاً عقلی اور منطقی طور پہ اعلیٰ ہو جائے، امت کا اختلاف ختم ہو جائے گا. لیکن اس سے بھی آگے ایک بات ہے، آپ کی اور میری جو ذمہ داری ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو دھرتی کی پشت کے اوپر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک صفت ایسی ہے جس کو اس طبقے کے علاوہ کسی نے نہیں مانا، اور وہ صفت یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس. ہم واحد گروہ ہیں جو اختلاف میں، افتراق میں اور حق اور باطل کی تمیز میں، حق باطل کو واضح کرنے میں کس کی ذات کو فیصل مانتے ہیں؟ رسول اللہ کی ذات کو. یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا مقدمہ ہے. ہم نے اسی منہج کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. لیکن آپ سے ہی مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی ذات کو اعلیٰ مان لیا، رسول اللہ کی بات کو اعلیٰ مان لیا، کیا رسول اللہ کی بات میں رسول اللہ کا دین اور رسول اللہ کا نظام شامل نہیں ہے؟ ہم نے دعوے تو یہ کیے ہم رسول اللہ کی بات کو اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن نظام سیکولرزم کا مانتے ہیں. بات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے، نظام سرمایہ دلانہ چلے گا. بات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے، نظام لبرلزم چلے گا. بات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے نا، بات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے. تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ میں اور آپ اور میں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک معاشرہ اور سوسائٹی ترقی کرتے ہوئے اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ علم عام ہے، علم پڑھا جا سکتا ہے، علم تک رسائی موجود ہے، کتابوں تک ہر بندہ، جو بندہ چاہے سوشل میڈیا کے اوپر، گوگل کے اوپر سرچ کرے، رسائی ہے، تحقیق کر سکتا ہے. آج کے اس دور کے اندر بھی میں نے اور آپ نے ایک فلسفہ گڑھا ہوا کفار کی طرف سے مرعوب ہو کے کہ مولوی عالم دین منبر رسول کا وارث ہے. اللہ کا شکر ہے، چلو یہ باقی رہ گئی ہے بات. منبر رسول کا وارث ہے، محراب رسول کا وارث ہے، مسجد کی کرسی کا وارث ہے. لیکن کسی شیطان نے آپ کے دماغ میں یہ فلسفہ اور منطق ڈال دی کہ عالم دین اور مولوی تخت رسول کا وارث نہیں ہے، ریاست رسول کا وارث نہیں ہے، سیاست رسول کا وارث نہیں ہے. سیاست رسول کا وارث کون ہے؟ چور. ریاست رسول کا وارث کون ہے؟ ڈاکو. تخت رسول کا وارث کون ہے؟ شرابی. آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ بات گوارا کر سکتا ہے کہ ممبر رسول کے اوپر وہ بیٹھ کے بلاغ کرے، وہ بیٹھ کے جمعہ پڑھائے جو شراب پیتا ہو؟ کہ گوارا کر سکتا ہے؟ آپ اس امام کو جوتیاں ماریں گے جو ہو زانی اور ممبر رسول کا وارث بن جائے. لیکن آپ کی غیرت اس بات کو گوارا کر لیتی ہے کہ کوئی شرابی ہو، بدکار ہو، زانی ہو، بے ایمان ہو، کرپٹ ہو، چور ہو، وہ تخت رسول کے اوپر بیٹھ جائے. تخت رسول سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اسلامی ریاست کا جو تخت ہے وہ تخت رسول ہے. کیا رسول اللہ کی وراثت صرف مسجد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، امت کے اندر ایک طبقہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا. اہل سنت اور اہل حدیث کہاں ہیں؟ ان کو یہ بات بھول گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی اس کا سیاسی وارث بن جاتا تھا، دوسرا نبی جاتا تھا، تیسرا نبی سیاسی قائد بن جاتا تھا. رسول اللہ آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھا کے گئے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میرے بعد نبی، لیکن میرے بعد میرے وارث. رسول اللہ نے یہ کہا کہ نہیں میرے بعد میرے وارث آئیں گے، علماء میرے وارث ہوں گے. یہ بات رسول اللہ نے کہی ہے یا نہیں کہی؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث سب کو یاد ہے. کوئی امت کا اختلاف ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ یہ جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ جو علماء رسول اللہ کے وارث ہیں، یہ صرف منبر رسول کے وارث ہیں، سیاست رسول کے وارث نہیں ہے، ریاست رسول کے وارث نہیں ہے، معاشرت رسول کے وارث نہیں ہے، معاملات رسول کے وارث نہیں ہے. آپ کو یہ سرمایہ دارانہ نظام نے یہ وسوسہ اور مغالطہ ڈال دیا، مولوی صاحب مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کرتا ہے. سیاست کس کا؟ کیا چور کا، لٹیرے کا، جگیردار کا، وڈیرے کا؟ اور میرے بھائیوں یہی وہ فلسفہ ہے، یہی وہ فلسفہ ہے کہ ریاست کے اندر سے دین کو دیس نکالا دے دیا جائے،
ریاست سے دین کو جدا کر دیا جائے، سیکولرزم پرموٹ ہو جائے، لبرلزم پرموٹ ہو جائے، اسلام کے نظام کے اندر مسجد اور ریاست میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جہاں مسجد کا مصلی تھا وہی رسول اللہ کی پریزیڈنسی تھی، وہی رسول اللہ کی سپریم کورٹ تھی، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر روانہ ہوتے تھے۔ مسجد النبی ہی سپریم کورٹ ہے، مسجد النبی ہی پریزیڈنسی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ اپنے بچوں کو دین کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نبوی تعلیم، وحی کی تعلیم، افق کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اللہ کا دین سمجھانے کے لیے اس لیے بھیجتے ہیں کہ جب وہ دین پڑھ کے نکل جائیں تو نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں؟ ایک عام مسجد کا مولوی تو آپ کے سامنے کھڑا ہو، نماز کے وقت میں آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک عام مولوی یا ایک عام بھی آپ نے امام کسی کو بنانا ہو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک مولوی تو آگے کھڑا ہوتا ہے، اور عالم دین کو جی نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے، عالم دین کو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے۔ عالم دین رہنما بننے کے لیے آیا ہے، مقتدا بننے کے لیے آیا ہے، پیشوا بننے کے لیے آیا ہے، راہبر بننے کے لیے آیا ہے۔ آپ لوگوں کو مغالطہ یہ ڈالا گیا کہ آپ نے ساری زندگی سیکولر لوگوں کو، وہ لوگ جو خلاف اسلام، خلاف شریعت قانون سازی کرتے ہیں، چاہے ٹرانسجنڈر ایکٹ ہو، چاہے جوائلینڈ فلم ہو، آج یونیورسٹیوں کے اندر بے حیائی، فحاشی اور عریانی۔ اب پھر بندے کا دل دکھتا ہے۔ پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور۔ آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دیا گیا کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ عمران خان کو۔ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ نون لیگ کو۔ پھر بعد میں رونا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ نے رسول اللہ کے نظام کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اعلیٰ مانتے ہیں، رسول اللہ کی ذات کو اعلیٰ مانتے ہیں، نظام رسول اللہ کا اعلیٰ نہیں ہے۔ نظام چوروں کا حال ہے، سیکولر لوگوں کا حال ہے۔ اور میرے بھائیو، جب تک یہ عقل کی، شعور کی یہ سطح بحال نہیں ہوگی کہ جس طرح آپ ایمانداری سے آپ بتلائیے، آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ نے اپنے مصلی کا امام کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ اب بتائیے، رسول اللہ نے اپنے بعد جس کو مصلی کا امام بنایا وہ صرف مصلی کا امام تھا کہ ریاست کا بھی امام تھا؟ سیاست کا بھی امام تھا کہ مصلی کا امام تھا؟ معاملات کا بھی، سپریم کورٹ کا بھی، معاشرت کا بھی، بازار کا بھی، جوڈیشری کا بھی، فوج کا بھی، سب کا سپہ سالار کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ اور یاد رکھنا، جب تک مصلی کا امام، جب تک مصلی کا امام، یہ بات لکھ لیں، پڑھ لیں، تحقیق کر لیں، ریاست کا امام بنتا رہا۔ جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام بنتا رہا، اسلام غالب رہا۔ اور جب ریاست ایسے بدکماش لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو مصلی کی امامت نہ کروا سکے، اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اٹھائیے، آپ نے مغلوں کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہیں کہ ایسے تھے، ویسے تھے، جیسے بھی تھے۔ اٹھائیے تاریخ، جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو فجر کی جماعت کرایا کرتے تھے، جب جمعے کی اذان ہوتی تھی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حضرت ابو بکر کی اور خلافت راشدہ کی حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ریاست کا امام بننے کی صلاحیت اور اہلیت، اس کی کم از کم یہ صلاحیت اور اس میں کم از کم جو اہلیت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ 5 وقت کی امامت کروا سکتا ہو اور کم از کم خطبہ جمعہ پڑھا سکتا ہو۔ آپ ذرا سوچئے، پاکستان بنے ہوئے 75 برس ہو گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی 5 وقت کی امامت کروا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ظہر اثر کی تو شاید کوئی کرائی لے، لیکن فجر کی امامت کروانے کا کہہ دے یا کسی سے جمعہ پڑھانے کا کہہ دے، آپ کو ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ آپ نے
اپنے آپ کو اہل توحید، اپنے آپ کو اہل سنت، اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہہ دیا، لیکن رسول اللہ کے نظام سے سیدھی سیدھی غداری کر دی. آپ اتنی کو آپ مجھے بتائیے، چلیں آپ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے، اس کے حل کی طرف آتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی قوت و طاقت کو مجتمع کیجیے. اسلام پسند اور حقیقت بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے آپ کا استحصال ایسے کیا جا رہا ہے، آپ کو کورٹ کچہری، گلی کھالی، ہسپتال، یونیورسٹیوں کے چکر میں ایسا الجھایا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ کے نظام سے دور ہو جائیں. ایمانداری سے بتلائیے، اگر پاکستان بنانے کا مقصد پکی نالیاں بنانا تھا، یونیورسٹیاں بنانا تھا، تو پل بنانا تھا، تو جائیے. پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا آپ اس میں فیل ہو گئے. ہندوستان کی یونیورسٹیاں آپ سے بڑی ہیں، ہندوستان کے ہسپتال آپ سے بڑے ہیں. پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ آپ کو مل جائے جہاں پہ رسول ہاشمی کے نظام کو نافذ کر دیا جائے. اور آپ کو ایک بات بتلا دوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اتنا بابرکت ہے. بعض لوگوں نے اب یہ جو کفار کا پروپیگنڈا ہے، آپ اس کو اس اینگل میں سمجھیں کہ آپ اور میں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے ایک گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں. ہم یہاں پر اللہ اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ساری رات عبادت کرے، سارا دن، پورا سال ہم صرف تسبیحات کرتے رہے. سوچئے گا، پورا سال اللہ اللہ ہی کرتے رہے، کیا عالم کفر کو رتی برابر بھی فرق پڑ جائے؟ رتی برابر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اللہ کریں، آپ تسبیحات کریں، آپ ذاتی زندگی کو کے اندر دین کو اپنا لیں، کسی کے اوپر رائی برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں لیکن آپ میں سے چند لوگ بھی اگر کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے رسول اللہ کے نظام کو، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. جب آپ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میں رسول اللہ کی بات کو صرف مسجد کے سجدے میں نہیں مانوں گا، بازار میں بھی مانوں گا. میں رسول اللہ کی بات کو سیاست میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو ریاست میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو معاملات میں بھی مانوں گا، میں اقامت دین کا جھنڈا اٹھاؤں گا. پورا عالم کفر ان بندوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو کہے گا ان سے بچ جاؤ، یہ آپ کو گمراہی کی بات کرتے ہیں. آؤ ہمارے اسی سیکولرزم کی طرف آؤ، سرمایہ دارانہ نظام کی طرف آؤ، کچی نالی پکی نالی تھانے کوٹ کچہری کی طرف. مولوی کو ووٹ دو گے تو آپ کو تھانے سے کون چھڑوائے گا؟ مولوی کو ووٹ دو گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، سب کا عقیدہ ہے، ہم مخلوق ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے نا. اور یہ تو ملحدوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. ملحد اللہ کا تو انکار کرتے ہیں لیکن اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. جب مخلوق ہے تو ایک خالق ہے، جب ایک خالق ہے تو جو نظام اس نے مخلوق کے لیے دیا ہے وہ خالق ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ امن کیسے آئے گا. آپ کو ایک بات بتلاؤں، رسول اللہ کے نظام کے خلاف جتنی کفار جدوجہد کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ کے نظام میں ایک فارمولہ ہے، اللہ نے دیا ہوا، اللہ نے انسان کو بنایا. جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ پانی ہے، یہ H2O سے بنا ہے، 2 ہائیڈروجن کے ایٹم ہو، 1 آکسیجن کا ہو، پانی بن جائے گا. ہمیشہ 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن ملیں گے، پانی بنے گا. رزلٹ پانی، رزلٹ پانی. 1400 سال پہلے تجربہ کرو گے یہ رزلٹ، 1400 سال بعد تجربہ کرو گے یہ رزلٹ. بین اسی طرح رسول اللہ کا نظام ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فارمولہ ہے، ایک ایسا کلیہ ہے. 1400 سال پہلے معاشرے پہ نافذ کیا، امن آ گیا، جرائم ختم، چوری ختم، ڈکیتی ختم، امن. امن ایسا خود احتسابی کا نظام آیا کہ آپ اس نظام کو ذرا غور کریں، آپ کے ذہن میں وہ حدیث آنا شروع ہو جائیں گی. اس طرح کا نظام کہ کوئی شاہد موجود نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے برائی کا، اور بندہ اٹھ کے آ کے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھ سے برائی ہو. کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو رسول اللہ کے نظام کی سمجھ آ گئی کہ ایک زندگی اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کے عذابوں سے بچنا تو یہیں پہ سزا لے لو. وہ نظام آیا 1400 سال پہلے، امن آ گیا، چوری ختم ہوگی، ڈکیتی ختم، خلافت راشدہ میں ختم، عباسیہ میں ختم، امیہ میں ختم، عثمانیہ میں ختم. اب آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جی اس دور کے لیے تھا، اب اگر کریں گے تو نہیں ہوگا، اب اسلام کمپیٹیبل نہیں رہا، معاذ اللہ.
اب رسول اللہ کا نظام اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مغالطہ جس سے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس کی ایک جزیات میں سے ایک جز کو بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ نے سعودی عرب کے اندر دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ کے نظام میں سے ایک جز حدود اللہ کو نافذ کیا. حدود اللہ کو نافذ کیا نا, اس کا رزلٹ 1400 سال گزر چکے ہیں نا, کیا نکلا ہے؟ پوری دنیا میں نیو یارک کے اندر ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں پورے سعودی عرب میں ایک سال میں نہیں ہوتے. ایک جز نظام کا ایک جز نافذ کیا. گویا رسول اللہ کا نظام جب بھی نافذ ہوگا, جہاں پہ بھی نافذ ہوگا, رزلٹ سیم ہوگا جو پہلے تھا. اگر ایک نظام کو نافذ کرنے سے پہلے امن آیا تو بعد میں کیوں نہیں آئے گا؟ بعد میں بھی امن ہی آئے گا. اگر ایک نظام سے پہلے معیشت بحال ہوئی تو بعد میں کیوں نہیں ہوگی؟ اگر ایک نظام سے پہلے ڈکیتی ختم ہوئی, چوری ختم ہوئی, زنا ختم ہوا تو ہمیشہ ختم ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو ملنے کی, اتفاق کی, اتحاد کی ضرورت ہے. بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے, بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے. آپ اور میں اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے ہمیشہ اسلام پسندوں کو سپورٹ کرنا ہے, اسلام پسندوں کو ووٹ دینا ہے, نہ پی ٹی آئی کو دینا ہے, نہ نون لیگ کو دینا ہے, ہمیشہ نیک اسلامی تمدن, اسلامی تہذیب, اسلام کی بات کرنے والے کو ووٹ دینا ہے, تو تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے. اور بالفرض وہ تبدیلی سیٹوں کی شکل میں فل فور نہیں نکلتی. اس کا ہے ہم نے ایک روڈ میپ بھی تیار کیا. یہ بات مشکل نہیں ہے, آپ ہلکا سازی کر سکتے ہیں. آپ اپنی اس یونین کونسل کے اندر متحد ہو کے سارے ووٹ اس یونین کونسل میں منتقل کر کے یہاں سے بھی جیت سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہے. لیکن بالفرض آپ سیٹیں نہیں جیتتے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں, پھر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے. ہم دفاع ختم نبوت کے لیے, دفاع صحابہ کے لیے, کیا ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ دفاع صحابہ کے لیے ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت نہیں. ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں کسی کرسی اور سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. کس کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو اللہ کی قسم, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, صرف آپ جتنے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر آپ بھی ساتھ دینے کا ارادہ کر لیں تو یہ بات ہو نہیں سکتی کہ لاہور شہر کے اندر خلاف اسلام, خلاف شریعت کوئی کام ہو اور اس کے خلاف ہم احتجاج کریں اور وہ کام بند نہ ہو. آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ جب بھی خلاف اسلام کوئی بھی بات ہوگی ہم سب احتجاج کے لیے نکلیں گے. ہمیں کوئی سیٹ کی ضرورت ہے احتجاج کرنے کے لیے؟ آپ میرے ساتھ جب بھی کوئی خلاف اسلام بات ہو, یہ رنگ روڈ پہ نکل آئے. ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ خلاف شریعت کوئی کام کر سکے. خواتین کے بورڈ ہیں, ہمارے سامنے 20 ایسے واقعات ہیں. فلاں جی بڑا آدمی ہے جی, اس نے تو انہیں صحابہ کیا. علامہ صاحب آپ اس کے پر پرچہ نہیں کٹا سکیں گے. آپ جیسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا, احتجاج کیا, پرچے ہو گئے. آپ جیسے لوگوں نے جمہانہ کیس آپ کے سامنے ہے, کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے تھے کہ پگڑی والا, ٹوپی والا جمہانے میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہمارا بھی احتجاج کا حق ہے, ہم جمہانہ کے بعد باہر 1000 بندہ پگڑی والا کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, صرف رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا جائے گا. ایک اس احتجاج کی کال سے انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلی کر لی اور کہا ٹوپی اور پگڑی والا داخل ہو سکتا ہے. یہ چند مثالیں دے رہا ہوں. اس طرح کے 20 واقعات ہیں. پیمرا کے اندر اخلاق باختہ اشتہار, کئی کیس ہوئے. اخلاق باختہ اشتہار سے احتجاج کیا گیا. جمہوریت کا یہ فائدہ تو اٹھائیے کہ آپ احتجاج کا جو حق آپ کو دیا گیا ہے, خلاف شریعت کام ہو, کیا آپ سب ساتھی احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے یہ جو تبدیلی لانی ہے یہ بلٹ کے ذریعے نہیں, انشاءاللہ بیلٹ کے ذریعے لانی ہے. اور دفاع اسلام بھی کریں گے, دفاع پاکستان بھی کریں گے. کیا دفاع پاکستان کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبقہ دفاع پاکستان کرے گا جو ساری رات شراب کے نشے میں مست ہو کے لیٹا رہتا ہے؟ انہوں نے دفاع کرنا ہے. اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو سیکولر اور لبرل لوگ شراب کے نشے میں سوسائٹیوں میں دھت پڑے ہوتے ہیں, اگر کبھی ہندوستان کا حملہ ہوا یہ دفاع کریں گے. اللہ کی قسم, ہندوستان کا اگر کبھی حملہ ہوا, دشمن کے حملے سے پناہ مانگنی چاہیے, لیکن اگر حملہ ہوا تو یہ داڑھیوں اور پگڑیوں والے, یہ دین پسند اور اسلام پسند پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے.
آپ سب ساتھی تحریک دفاع اسلام کا یہ منشور آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس سے متفق ہیں، آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ اس تحریک میں شامل ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔